تجزیہ کار میں کہوں گا کھڑے ہو کر آپ سب استقبال کریں اس عظیم شخصیت کا. ہمارے درمیان موجود ہیں معروف تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب. آپ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا وطوبى للغرباء. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، حاضرین کرام، مجھے اپنی کم علمی کا، اپنی کم مائگی کا مکمل احساس اور ادراک ہے. آپ لوگ جس علم کے شناور ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس علم کی وادیوں میں آپ کو گھومنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں اس کا بالکل ایک ادنا سا مبتدی سا طالب علم ہوں. ذات گرامی، میرے بارے میں جو تھوڑا بہت بھی کہا گیا ہے، مجھے اپنی ذاتی زندگی اور اپنی تمام تر حیثیت کا ادراک ہے. عموماً ایسے کلمات سے ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جس کا ذکر مفتی صاحب نے کہا استکبار کا، اور زہد کے استکبار سے برا کوئی استکبار نہیں. ہر ایک کی کہیں نہ کہیں تلافی ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع ہو جائے، جو شخص اپنے آپ کو نیکی کا ترجمان سمجھنا شروع ہو جائے، اس کو پھر راستہ جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کا راستہ جو ہے پھر اس کا روشنی کوئی نہیں ہوتی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے. آمین. ذات گرامی، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ آج کے حوالے سے میڈیا کی جو چکا چوند ہے اس کے حساب سے مجھے بات کرنی ہے آپ سے. سورہ ملک کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، وہ اس نے پوری کی پوری ہماری اوقات اور حیثیت کھول کے رکھ دیا کہ آپ یہاں آئے کس لیے اور کیا ہیں آپ. اصل میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے. بنیادی طور پر یوں سمجھے کہ لاکھوں سال پہلے کی، اربوں سے ہمیں علم نہیں، ہماری زندگی تھی، اور جس زندگی میں جب ہماری خلق ہوئی تو اللہ نے کہا لست بربکم قالوا بلی. عالم ارواح میں ہم سب کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں. نے کہا اس لیے کہ ہمیں اس کا ادراک تھا، ہمیں پتہ تھا رب ہمارے سامنے. پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کہتا ہے میں نے زندگی میں موت اور حیات کو تخلیق کیا، وہ کاٹ دیا. کئی اربوں سال لامتناہی زندگی ہے، بیچ میں سے کاٹ دیا. اور کس لیے کاٹ دیا؟ ایکم احسن عملا، تم بہترین عمل کون کرتا ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہترین عمل ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج کا فرائض. ہم اعمال فرائض ہماری بنیادی طور پر حاضری ہے. عمل بالکل اور چیز ہے، احسن عمل بالکل اور چیز ہے. یہ نہیں کرو گے تو اس کے اوپر تو سزا ملنی ہی ملنی ہے نا. لیکن وہاں درجات آپ کے بلند ہونے ہیں، وہاں آپ کا امتحان جو ہے وہ امتحان، وہ کویسچن ہے جس کا آپ نے یہاں پر جواب دینا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا خیال ہے دنیا کے کسی فلسفی نے دنیا کی اتنی اچھی تفسیر نہیں کی، اتنی اچھی تعبیر نہیں کی. میں دنیا جہان کا فلسفہ جس حد تک ہو سکا پڑھا ہے، لیکن اس دنیا کی اس سے خوبصورت تفسیر نہیں ملی. ایک لفظ میں کیا آپ نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ عابر السبیل. عابر السبیل کا بہترین ترجمہ ہے ٹرانزٹ لاؤنج. آپ کے باپ نے، آپ کے بیٹے نے لندن جانے کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، اور ٹکٹ میں سب کی فلائٹ بھی علیحدہ بتا دی گئی. باپ کی فلائٹ جو ہے وہ صبح 9 بجے ہے،
بیٹے کی فلائٹ جو ہے وہ شام کو، اور آپ کی فلائٹ 12-1 بجے کے قریب. یہ تینوں دبئی کے ایئرپورٹ پہ جمع ہیں، آئے کہیں اور سے ہیں، کہیں پاکستان سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں کہیں، اور انتظار کر رہے ہیں کہ باپ کی فلائٹ جائے گی، پھر اس کا بیٹے کی فلائٹ جائے گی. سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ تینوں نے تھوڑے سے وقفے کے بعد لندن میں جا کے مل لینا. تینوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہاں جا کے ہم اکٹھے ہو جائیں گے. نہ باپ کو بیٹا رخصت کرتے ہوئے روتا ہے، نہ آنسو بہاتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے کہ جلدی وہاں پہنچو تاکہ ہم آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں. پہلے جو صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، عثمان بن مظعون تھے جنت البقیع، دفن کرتے ہوئے کیا کہا کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، ابھی پہنچنے والے. اس لیے کہ یقین اس بات کا تھا کہ وہاں جانا ہے. کیا کبھی کوئی دبئی ایئرپورٹ پہ جا کے کہتا ہے کہ میں یہاں یہ جو تھوڑی سی لاز کا حصہ خرید وہ جس کے بارے میں اس نے بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ملکیت کس کی ہے؟ خلیفہ بن زید کی. اور یہ زمین کس کی ہے؟ الارض للہ. ہم نے ملکیت بنائی نا اس کو. تو اصل میں بنیادی طور پر اس سارے کھیل کا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے. سورہ کہف کی آیات ہے، ہم نے دنیا کو خوشنما بنا کر تمہارا حساب دیتے ہیں. یہ خوشنما نہ ہوتی، کچھ شہوات میں نظر عورتوں کے اندر اگر اللہ نے رغبت پیدا نہ کی ہوتی، اگر سونے میں، چاندی میں، اولاد میں، باغوں میں، ان ساری چیزوں میں سب سے نشان زدہ گاڑیاں. اب دیکھیں، اب میرا نمبر 1 لے دو، سائی وال نمبر 1 گاڑی پہ لگنا چاہیے، میرا QAD آخر وقت تک ہماری نشان زدہ. یہ اگر رغبت نہ کی ہوتی تو پھر تمہارا تو امتحان کو نہیں تھا. اسی لیے اتنی کمال کی آیت ہے قرآن پاک کی کہ جس نے دنیا کھول کے رکھ دی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد. تمہیں شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا، خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. کھڑا ہوا بندہ کیا کہتا ہے آج کا آپ کا لیڈر کیا کہتا ہے؟ میں پیرس بنا دوں گا، میں لندن بنا دوں گا، میں سویڈن بنا دوں گا، میں امریکہ بنا دوں گا. اللہ کہتا ہے دھوکا، متاع غرور. جو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، خدا نے وہم و گما لا الہ الا اللہ. ہم دھوکے پہ ووٹ بھی دیتے ہیں، دھوکے کے خواب بھی دیکھتے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد. تمہیں کافروں کا بلاحت کا لفظ استعمال کیا ہے، پنڈ نہیں کیتا. بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے شہر. عربی کے جو عربی دان، میں تو بڑا جاہل سا آدمی، عربی دان جو بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ بلاد کس کو کہتے ہیں، کس لیول کے شہر کو کہتے ہیں. یہ نہیں تو اس وقت بلاد نہیں تھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے وقت آپ کا دنیا کفر کی بہترین صورتحال کا مقابلہ نہیں تھا، بالکل غلط سمجھتے ہیں. ہمارے ایک عربی میں، اردو میں، انگریزی میں سب جگہ عبارت آ جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں جہالت کا گھٹاٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ چھایا ہوا ضرور تھا، لیکن اس کو جہل اور ہے. اس کو میں بتاؤ، آپ اندازہ کریں دنیا میں تمام تہذیبیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہوئی. احرام مصر جس کو کہتے ہیں سب سے بڑی تہذیب ہوئی تھی، بلاد کی بات کر رہا ہوں. اس میں کہا جاتا ہے اس وقت جو صورتحال جو ابھی تک سائنسدان تحقیق کر چکے ہیں کہ یہ جو بہت بڑے بڑے احرام مصر بنائے گئے ہیں، ان احرام مصر میں جو ٹنوں بڑے پتھر جو اوپر جا کے دکھائے گئے ہیں، اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے کیسے لے کے گئے تھے. کوئی کہتا ہے فلکرم تھا، کوئی کہتا ہے یہ تھا، کوئی اس کی اینگل نکالتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج تک اس لیول کے اینگولر فلکرم نہیں ایجاد ہوا کہ 200 ٹن یا 150 ٹن کا پتھر جو ہے اس کو کھینچ کے اس پاور کے ساتھ ریشو کر کے لے جائے. پھر دوسری چیز، ان پتھروں کو ایسے کاٹا ہوا ہے جیسے نرم صابن کو دھاگے کے ساتھ کاٹا جاتا ہے کہ چھینی کا کوئی نشان نہ ہو. کون سا کیمیکل ایجاد کر لیا. ان احرام مصر کے اندر باریک لائنیں چھوٹی چھوٹی ایسی آتی ہیں سورج کی روشنی کی، جس سے اس کی تکوین بنتی ہے پورے اگلے 3000 سال کی، کہ جس سے آپ
3000 साल तक सब बता सकते हैं कि सूरज सुबह कितने बजे निकलेगा, कितने बजे गुरूब हो जाएगा, चांद कितने बजे निकलेगा, 3000 साल तक अगले निकलेगा, मरीख से यारा कहाँ होगा, सब ये इल्म उन्होंने उस वक्त तक दरियाफ्त कर लिया हुआ था। बाबल और नैनवा की तहजीब जो है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमारदा जिसको कहते हैं, नमरूदों की तहजीब, उन्होंने हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया बनाए थे। दूर कई मीलों तक लटकते हुए बाग थे। हैमुराबी जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कवानीन दिए थे जानवरों के हकूक के, फलाने फलाने ये वो सारे के सारे वहां पर उसके अंदर मौजूद थे। फिर यूनान के अंदर आज जिस जमहूरियत के आप बड़े गुण गाते हैं सारे के सारे बैठ के, ये उन्होंने इस जमहूरियत पर अमल दरामद करके 12 सिटी स्टेट्स बना के उसके अंदर जमहूरियत निज़ाम नाफिज करके फिर उसके बाद स्पार्टा के जर्नलों से उठा के ऐसे ऐसे गोल करके बंद कर दिया हुआ। ब्यूरोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, चीन के मैंड्रिन्स जो हैं, ये आज से 3500 साल पहले वही निज़ाम है जिसकी हम डिट्टो कॉपी करते हैं, और आज जहाँ कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, सब कुछ है, ये सारे के सारे मौजूद। ये सारे का सारा इल्म जो है, इसको वो इल्म समझते थे जिसको सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुहल है। इसीलिए अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं था, अबुल हिक्म था, दानाई का बाप। मेरे नबी का नहीं है तो अबू जहल है। तो वो इल्म जो अल्लाह की तरफ लेके नहीं जाता, वो बुनियादी तौर पर वो बहुत बड़ा पर्दा है। ये है वो मताल गुरूर, धोखे का सामान। तो आप बुनियादी तौर पर दुनिया के इल्म के मुकाबले में एक इल्म आया था। इसीलिए कुरान बार बार जब मोजज़ात की तलब की जाती है, कुरान कहता हम मोजज़े नहीं दिखाएं। क्यों नहीं दिखाएं? उसकी बुनियादी वजह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है काफ़तन नाम क़यामत तक रहनी थी। अब हर मोजज़े का इनकार किया जा सकता है। मैं कहूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बगल में हाथ डालते थे तो ऐसे सफ़ेद हो, उस जमाने की बातें हमें जब उन्होंने साफ फेंका साम बनकर कहानियाँ लिखी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ये आँखों के ऊपर हाथ रखते थे और मादरदार अंदा जो है कोई भी दस्त तैयार नहीं थी। इसे हमने कौन सा देखा? आप थोड़ी अल्लाह ने बज़ात खुद रहती दुनिया तक कुरान एक ऐसे बोझे के तौर पर अता फरमाया है कि आखिर तक उसकी कोई एक लाइन, कोई एक सतर जो है ऐसी नहीं है कि इसको गलत ना। जो इल्म बढ़ता है कुरान की हक़ानियत बातें होती गिनी जाती। जो लोग आज से 100 साल पहले या 200 साल या 400 साल पहले साइंस की तालीमात के ऊपर तस्वीरें लिखा करते थे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने लिखा कि ये जो कायनात है ये बेसिकली फरिश्ते जो हैं, ये असल में मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़मीन के नीचे होती है, ये इस कायनात के अंदर जो आसमान के अंदर जो ताकतें हैं यही सारे के सारे फरिश्ते हैं, हम तशबीह देते हैं। फिर उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया तो जिब्रील का भी इनकार किया, जिब्रील का इनकार किया तो मेराज का इनकार किया। 200 साल के बाद ये पूरी की पूरी साइंस जो है वो एक आदमी ने आके रद्द कर दी, इसका नाम आइंस्टाइन है। उसने कहा बकवास करते, झूठ पढ़ाते रहे। बैटर को तो अगर आप 1,86,000 मील पर स्क्वायर सेकंड के हिसाब से अगर किसी जिस्म को चलाया जाए तो उसके ऊपर टाइम एंड स्पेस का असर नहीं होता, तो मेरा आज साबित हो गया। तो अब वो तफसीर खत्म हो गई, क्योंकि जिसने अल्लाह के कलाम को साइंस की कसौटी में परखा वो गुमराह हुआ, और जिसने साइंस को अल्लाह के कलाम की कसौटी में परखा वो हिदायत पाया। 150 साल पहले तक प्रोफेसर कीथ कनाडा का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों के पेट की, बच्चों के पैदाइश के ऊपर सबसे बड़ा माहिर था, 150 साल पहले उसने माइक्रोस्कोपिक से कहा एक सांस के जिस्म के अंदर पहले एक बिल्कुल एक जोंक की तरह की चीज होती है, और जोंक के बाद उसके हड्डियां बनती हैं, फिर गोश्त बनता है, फिर ये होता है। ये 6 की 6 स्टेजेस जो कुरान बयान करता है, उस वक्त तक किसी को इल्म नहीं था। उसने कौन सी खुर्दबीन थी जो तुम्हारे पास? तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। बुनियादी तौर पर कुरान एक ऐसा मोजज़ा था कि चूंकि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रहती दुनिया तक रहना था, सिफातों में सूरत बना के लाओ इस तरह की एक बात, और अपने यारों दोस्तों को भी बुला के ले आओ, और क़यामत तक ये दावा मौजूद है।
اور اگر تم نہیں کرتے ہو تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا؟ جس علم کی دوم پہ تم بیٹھ کے باتیں کرتے ہو، پتھر انسان جس کہیں سے نا وہ آگ ہم نے جلا کے رکھی. تو بنیادی طور پر اس سارے کائنات کے شاندار قسم کے نظام کا اور اس کائنات کی خوبصورتی کو بتانے کا، اس کائنات کی جو بھول بھلیاں ہیں، جو متاع الغرور ہے، جو دھوکے کا سامان ہے، اس کو خوبصورت طریقے سے بنانے کا بھونپو ہے میڈیا. کیا کرتا ہے؟ آپ کو اس دنیا کی الجھنوں سے دور کر کے اس دنیا کے اندر غرق کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور کے بارے میں ایک خوبصورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ساتھ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بتایا جائے گا. خائن کو امانت دار کی کرسی دی جائے گی اور امانت دار کو خائن پکارا جائے گا. اور فرمایا دیکھو تم میں روی بیضا بولیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روی بیضا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھٹیا لوگ اعلیٰ ترین مقامات کے بارے میں، اعلیٰ ترین مسائل کے بارے میں گفتگو کریں. آپ 7 بجے ٹی وی کھول لیں اور 11 بجے تک سنتے رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ کے دین کیسے سچا ہے. جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ دین کے بارے میں بات کر رہا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ سائنس کے بارے میں بات کر رہا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ صرف دین کے بارے میں ہر معاملے کے اندر گھٹیا گفتگو ہو رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل میں فتن کے دور کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا کہ اسے پکڑا نہ جائے، جبکہ دوسرے لوگ خیر کے بارے میں پوچھیں. اسی لیے تمام تر جتنی بھی احادیث ہیں آج کے دور کے بارے میں وہ حضرت حذیفہ بن یمان سے زیادہ تر راوی ہیں ان کے. اور جو نعیم بن حماد کی مشہور کتاب الفتنہ، اس میں تو 2002 حدیث انہی سے روایت. اس کی ایک حدیث بڑی کمال کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچے گا وہی جسے فتنوں کا ادراک اور علم. تو آج کے دور کا جو سب سے بڑا علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کا علم ہے کہ جو میرے اور آپ کے زمانے میں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حد تک ان کو جو حریص کا لفظ ایسے استعمال نہیں ہوا ہمارے لیے، اس حد تک ان کو فکر تھی میرے دور کے بارے میں کہ کسی اور پرٹیکولر دور کے لیے، خصوصی دور کے لیے اتنی احادیث نہیں ملتی جتنی آج کے دور کے لیے ملتی. کیسا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کون آئے گا، کہاں سے نکلے گا، کس طرح کے فتنے ہوں گے، ایک ایک فتنے کے بارے میں، ایک ایک جگہ کے بارے میں. جو لوگ 25 سال پہلے آج کے ان فتن کے دور کی احادیث کا انکار کیا کرتے تھے، میرے تو یونیورسٹی میں اکیڈمی میں استاد بھی رہے ہیں جاوید گاندھی صاحب، وہ آج بے زبان چھوڑ. جہاں جہاں جس جگہ میرے آقا نے کہا یہاں سے فتنہ اٹھے گا وہیں سے فتنہ اٹھا. 57 ملک ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے، جن 4 ممالک کے نشاندہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لڑائی ہوگی، یہاں فتنہ ہوگا، یہاں سے ایسے لوگ اٹھیں گے. وہیں اٹھا، یمن میں اٹھا، شام میں اٹھا، عراق میں اٹھا، کسی اور جگہ نہیں اٹھا، اور اسی ترتیب سے اٹھا. آج جو لڑائی شروع ہوئی ہے، آج جو 77 سال کے بعد یورپ میں لڑائی شروع ہوئی ہے، اتنی تفصیل سے بتایا. عمران البیت المقدس، جس دن بیت المقدس آباد ہو گیا، کب آباد ہوا، کب اس کو ڈکلیئر کیا گیا بنیادی طور پر دارالخلافہ ٹرمپ نے آ کے ڈکلیئر کیا. 55 سال تک وہ قرارداد جو ہے وہ پڑی رہی، ہر 6 مہینے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا. ابھی نہیں، ابھی حالات سازگار نہیں، ابھی نہیں، ابھی حالات سازگار نہیں. اب یروشلم جو ہے وہ سینٹرل سٹیج بن گیا دنیا. فرمایا خراب علیہ السلام ویران ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو 2 سال سے سید الانبیاء کے دروازے کی زیارت سے محروم ہیں؟ ہو گئے نا، حرم کی راداریوں میں جا پاتے ہو، دور دور سے دیکھتے ہو. خراب الجسد خروج الملک، جب حکومت ہوگا تو پھر بڑی جنگ کا آغاز ہونے.
سروج المرحمہ دنیا پتا ہوگا، پھر سروج الدجال ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ اس کے آگے ایسی چھوٹی سی حدیث نہیں، اس کے بہت ایک ایک مرحلے کے اندر 200 300 حدیث ہیں، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس جگہ ہوگا۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جو فرمایا کہ یہ تم دیکھو، یاد رکھو اس دن دجال آئے گا۔